ما علی الرسول الا البلاغ، رسول کے ذمہ تو صرف پہنچا دینا ہوتا ہے، اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ بس یہ رسول کی ذمہ داری یہی ہے کہ وہ اللہ کا پیغام امت تک پہنچا دے۔ اب سوچنا یہ کہ رسول نے تو اپنی ذمہ داری ادا کر دی، امت رسول کیا اس ذمہ داری کو نبھا رہی ہے کہ نہیں، یہ سوچنا ہے۔ قل لا يستوي الخبيث والطيب، کہہ دیجئے ناپاک اور پاک برابر نہیں ہو سکتے۔ ولو اعجبك کثرت الخبیث، خواہ آپ کو ناپاک کی کثرت کتنی ہی اچھی لگے۔ یہ کیا چیز ہے؟ ایک تو خبیث وہ انسان بھی ہے جس کے اندر شرک، کفر کی جیسے نجس قسم کے خیالات ہیں، اور طیب وہ ہے جس کے اندر ایمان ہے، تقوی ہے، اچھے عمل کی خواہش ہے، جذبہ ہے۔ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اور اس کے بارے میں صاف کہا ہے وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، چاہے تمہیں ان خبیث انسانوں کی کثرت ہی کتنی اچھی کیوں نہ لگے، لیکن یہ یاد رکھیے ایک طیب ہو اور باقی سب خبیث ہوں، یہ سارے مل کے ایک طیب کے برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ اللہ کے نزدیک کسی بھی صورت میں ناپاک پاک کے برابر نہیں ہو سکتا۔ پاک دائیں جانب جبکہ ناپاک بائیں جانب جگہ پکڑتا ہے، پاک جنت میں جبکہ ناپاک جہنم میں ہے۔ اس کو کہا فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، کیونکہ اللہ صرف پاک ہی کو قبول کرتا ہے۔ یاد رکھیے پاک عمل ہی اللہ کے ہاں قبولیت کے لیے اوپر چڑھتا ہے۔ الیہ یصعد الکلم الطیب، خبیث مال ہو دنیا اور آخرت میں یہ نقصان کا باعث ہے۔ حرام مال والے کو کچھ بھی فائدہ نہیں دیتا، بلکہ اس کے دین اور اس کی دنیا کو نقصان پہنچاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں لیمیز اللہ الخبیث من الطیب ویجعل الخبیث بعضہ علی بعض فیرکمہ جمیعا فیجعلہ فی جہنم، تاکہ اللہ ناپاک کو پاک سے جدا کر دے اور ناپاک کو اس کے بعض کو بعض پر رکھے، پھر اسے اکٹھا ڈھیر بنا دے، پھر اسے جہنم میں ڈال دے۔ یعنی ایک ایک عمل ناپاکی کا وہ اکٹھے ہوتے ہوتے بہت بڑا پہاڑ بنتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس سارے مجموعے کو اٹھا کے جہنم میں ڈال دیتا ہے۔ تھوڑا مال ہو طیب ہو وہ اس زیادہ مال سے بہتر ہے جو خبیث ہو۔ پھر ہم مسلمانوں کو یہ سمجھایا کہ یہ جو خبیث لوگ ہیں یا خبیث کی کثرت ہے، یہ کہیں بندے کو تمہیں دھوکہ نہ ڈال دے، کہ دھوکہ میں نہ ڈال دے، او جی اتنے بڑے لوگ ہیں، اتنے سمجھدار ہیں، اور وہ یہ کرتے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں، کیا وہ ہم سے برے ہیں؟ وہ ہم سے اچھے نہیں ہیں؟ اور بھئی یہ معیار میرا اور آپ کا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا ہے۔ بس کسی کی کثرت تعداد پر حیران نہیں ہونا چاہیے جب وہ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہوں، اور نہ ہی اس بات پر حیران ہو کہ اللہ ان کو مہلت دیتا ہے اللہ تعالیٰ، ان کو جلدی سزا نہیں دیتا، مگر اچھا انجام ہمیشہ اللہ کی اطاعت کرنے والوں کے لیے ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء، اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم ایسی چیزوں کے بارے میں سوال نہ کیا کرو اگر وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں تو وہ تمہیں بری لگیں، اور اگر تم ان کے بارے میں اس وقت سوال کرو جب قرآن نازل کیا جا رہا ہو تو وہ تمہارے لیے ظاہر کر دی جائیں گی۔ اللہ نے ان سے درگزر کیا اور اللہ بہت بخشنے والا، بہت بردبار ہے۔ یعنی بہت سی چیزیں انسان سوال کرتا ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے، جو آ رہا ہے شریعت کی طرح سے بس اسے قبول کرتے جاؤ، عمل کرتے جاؤ۔ ایسے خدا نخواستہ تمہارے کسی سوال سے کوئی بھائی اتر آئی، تمہارے لیے تو مشکل ہو جائے، دوسروں کے لیے بھی مشکل ہو جائے اس پر عمل کرنا، تو اس لیے ایسے کام نہ کرو۔ قد سألها قوم من قبلکم، در حقیقت ان کے بارے میں تم سے پہلے بھی ایک قوم نے سوال کیا تھا، پھر جب ان کو جواب ملا تو وہ ان کا انکار کرنے والے ہو گئے، ہم نہیں عمل کرتے۔ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ، نہیں مقرر کیا اللہ نے کوئی بحیرہ اور نہ صائبہ اور نہ کوئی وسیلہ اور نہ کوئی حام، یہ مختلف عمروں کے اونٹ ہیں، بہرحال یہ نام ہے، بحیرہ صائبہ مختلف اونٹنیاں ہیں۔ ولکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب، یہ انہوں نے مقرر کر دیا کہ بھئی یہ فلاں کے لیے، یہ فلاں کے لیے نہیں ہے، یہ فلاں جو بت ہے اس کے لیے، اور یہ تھوڑا سا اللہ کے لیے اور تھوڑا سا ہمارے خدا کے لیے۔ یہ سب ایسی باتیں، اپنی طرف سے سارا کچھ شریعت بنا دی، مقرر کر دیا کہ اتنا حصہ اللہ کے لیے اور اتنا حصہ ہمارے لیے۔
لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہیں اور اکثر ان میں سے عقل نہیں رکھتے، یعنی یہ کم عقلی کے فیصلے ہیں ان کے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کی، اور آؤ رسول کی طرف، وہ کہتے ہیں ہمیں وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ اَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ، کیا بھلا اگرچہ ان کے باپ دادا کچھ بھی علم نہ رکھتے ہوں اور نہ ہی وہ ہدایت یافتہ ہوں، تب بھی ان کی رسموں کو اور ان کے رواج کو اور ان کے جو برے اعمال تھے یا برے عقائد تھے ان کو لے کے چلتے رہیں گے۔ یہ آباء و اجداد کی تقلید جو ہے نا، یہ فائدہ مند نہیں ہے، چھوڑ دینی چاہیے۔ اللہ کے رسول جب آ جائیں تو پھر کیا یہ فرض نہیں بنتا کہ رسول کو بحیثیت رسول کے ابو لہب کا قبول کرنا بھی فرض تھا اور ابو طالب کا بھی قبول کرنا فرض تھا، لیکن نہیں چھوڑا۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر لازم ہے اپنی جانوں کو بچانا۔ جو بھٹک گیا وہ تمہیں کچھ نقصان نہیں دے سکے گا۔ کیا مطلب بھٹک گیا؟ یعنی اپنے آپ کو ذرا الرٹ رکھو، اسلامی تعلیمات سے اپنے آپ کو روشناس کراؤ۔ تمہاری جہالت کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ جو گمراہ ہے اس کی دوستی تمہیں نقصان پہنچا دے اور تم کہو ٹھیک ہے جی، یہ جو دین کا مذاق اڑاتا ہے میں بھی اڑاتا ہوں، یہ جو کہتا ہے اعتراض کرتا ہے میں بھی دین پر اعتراض کرتا ہوں۔ یہ تو گمراہی ہے بھائی۔ لا يضركم من ضل اذا اهتديتم الى الله مرجعكم، یاد رکھنا اللہ کی طرف تم سب کا لوٹنا ہے۔ جو بھٹک گیا وہ تمہیں کچھ نقصان نہ دے سکے گا جبکہ تم خود ہدایت پا چکے۔ بس یہ ہے، ہمیں خود اپنے دین کا پتہ ہو، ہمارے پاس معلومات ہوں، ہمارے پاس اتنا ہو کہ ہم دوسرے کو دے سکیں، سمجھا سکیں۔ اپنی جیب خالی نہ رکھنا، کیونکہ جس کی اپنی جیب خالی ہوتی ہے وہ دوسرے کو کیا دے گا۔ تو الی اللہ مرجعکم، تم سب کا اللہ کی طرف لوٹنا ہے، پھر وہ تمہیں بتائے گا جو تم عمل کرتے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم میں سے کسی کو موت آئے تو وہ وصیت کرتے وقت تم میں سے 2 عدل والوں کی گواہی ہو، یعنی اس وصیت میں، یا تمہارے علاوہ 2 اور لوگوں کی۔ اگر تم زمین میں سفر کر رہے ہو تو پھر تمہیں موت کی مصیبت پہنچے تو ایسی صورت میں بھی 2 اور لوگوں کی گواہی لے لو۔ بتا دو کہ بھئی میرے پاس، میں مر رہا ہوں، میرے پاس یہ سامان ہے، اور وہ سامان، وہ لکھی ہوئی چیز جو ہے نا، اس کو بتا دو کہ بھئی آپ گواہ رہیں، میں اس سامان میں ڈال رہا ہوں اور میرا یہ سامان گھر والوں کو پہنچا دینا۔ تو شک کی صورت میں تم ان دونوں کو نماز کے بعد روک لو۔ جب سامان پہنچے اور پرچی کھولی تو اس میں جو ڈیٹیل تھی اور اس میں پتہ چلا کہ بھئی کچھ چیزیں موجود نہیں ہیں، تو ایسی صورت میں ان دونوں کو جو گواہ تھے یا جو سامان لائے ہیں ان کو نماز کے بعد روک لو مسجد میں۔ پھر وہ دونوں اللہ کی قسمیں کھائیں کہ ہم اس قسم سے کوئی قیمت نہیں لے رہے، یعنی ہم کیوں، وہی کسی کی امانت تھی ہم وہ دے رہے ہیں، اگرچہ وہ رشتہ دار ہوں، اور نہ ہی ہم گواہی کو چھپا رہے ہیں۔ اگر ہم ایسا کریں تو بے شک تب ہم البتہ گناہ گاروں میں سے ہوں گے۔ تو یہاں دیکھیے، موت سے غفلت موت سے بڑی مصیبت ہے۔ آدمی سفر میں ہو اور یہ یقین کے ساتھ جائے کہ میں تو واپس آ جاؤں گا، اور پیچھے بہت کچھ ہے جو اس نے اپنے پاس ہی رکھا ہوا ہے، کوئی وصیت نہیں لکھی ہوئی۔ اس لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی اہمیت یہ بتائی ہے کہ کوئی شخص اگر اپنے پاس کوئی سرمایہ رکھتا ہے اور اس کی وصیت کرنا چاہتا ہے تو کسی بھی مسلمان کو لائق نہیں کہ وہ 3 راتیں ایسی گزار دے کہ اس کے پاس وصیت لکھی ہوئی نہ ہو۔ اس کو وصیت لکھنی چاہیے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، جب سے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمان سنا تو اس وقت سے میری وصیت میرے پاس موجود رہتی ہے۔ تو یہ ہونا چاہیے، ورنہ کیا ہوگا، سب کیا، اولاد کو پتہ نہیں، بیوی کو پتہ نہیں، رشتہ داروں کو کچھ پتہ نہیں، مال ختم ہو گیا۔ میں نے چھپایا اس ڈر سے کہ کہیں یہ میرے بچے ہیں، میری بیوی ہے، کہیں قابض نہ ہو جائیں، لیکن ان سے چھپا کے خود مر گیا اور دوسرے اس کے مالک بن گئے، اپنے محروم ہو گئے۔ اس لیے وصیت لکھنی چاہیے۔ فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا، پھر اگر اس پر اطلاع ہو جائے کہ وہ دونوں یقینی طور پر گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں تو 2 قریب ترین دوسرے ان دونوں کی جگہ کھڑے ہوں گے، ان میں سے جس پر حق ثابت ہو گیا
پھر وہ دونوں اللہ کی قسمیں کھائیں کہ ہماری گواہی ان دونوں کی گواہی سے زیادہ سچی ہے اور ہم نے زیادتی نہیں کی. اگر ہم ایسا کریں تو یقیناً تب ہم البتہ ظالموں میں سے ہوں گے. ذالک ادنیٰ، یہ طریقہ زیادہ قریب ہے کہ وہ گواہی کو اس کے اصل رخ پر لائیں، یا وہ ڈریں کہ ان کی قسمیں ان ورثاء کی قسموں کے بعد رد کر دی جائیں گی. اور اللہ سے ڈرو اور سنو، اللہ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیا کرتا. تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے نکلنا یہ بہت بڑا فسق ہے. یوم یجمع اللہ الرسل، جس دن اللہ رسولوں کو جمع کرے گا، پھر وہ پوچھے گا تم کیا جواب دیے گئے تھے. قوم کے سامنے، امت کے سامنے اللہ نے رسول سے پوچھنا ہے، ہم نے تمہیں ان کی طرف رسول بنا کے بھیجا تھا، ہمارا پیغام تم نے ان تک پہنچایا؟ وہ کہے گا جی ہاں. تو رسول سے پوچھا جائے گا قوم نے کیا جواب دیا؟ ہائے ہائے، کیا عجیب سا سما ہے، وقت ہے، لمحہ ہے، اور ہوش ہی اڑ جائیں گے اس سوال سے رسولوں کے. قالوا لا علم لنا، وہ کہیں گے ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں. کیا جواب دیں؟ اتنی بھاری ذمہ داری، اس کا احساس اس موقع پر ان پر ایسے غالب آتا ہے کہ کہیں آج ہماری ناکامی کا اعلان تو نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا تم نے اپنی ذمہ داری پوری کیوں نہ کی. ہوش اڑ جائیں گے ان کے اور کہیں گے انک انت علام الغیوب، اللہ تو ہی غیبوں کا خوب علم رکھنے والا ہے. اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم، جب اللہ فرمائے گا عیسی ابن مریم قیامت کے روز، میری اس نعمت کو یاد کرو جو تم پر اور تمہاری والدہ پر ہوئی جب میں نے روح القدس کے ساتھ تمہاری تائید کی. تم لوگوں سے گہوارے اور ادھیڑ عمر میں کلام کرتے تھے، یہ سب تائید جبریل تھی. ماں کی گود میں بولتے ہیں انی عبداللہ. اور جب میں نے تمہیں کتاب و حکمت اور تورات و انجیل کی تعلیم دی، یعنی سب کچھ میں نے کیا. اور جب تم میرے اذن سے مٹی سے پرندے کی شکل کی مانند بناتے، پھر اس میں پھونک مارتے تو میرے اذن سے پرندہ بن جاتا. اور تم پیدائشی اندھے اور برس والے کو میرے اذن سے اچھا کر دیتے. اور جب تم میرے اذن سے مردوں کو نکالتے تھے. اور جب میں نے بنو اسرائیل کو تم سے روکا تھا، جب تم ان کے پاس واضح دلائل لے کر آئے، تو ان میں سے جنہوں نے کفر کیا وہ کہنے لگے کہ یہ تو کھلم کھلا جادو ہے، یعنی تمہارے معجزات کو دیکھ کے یہ کہنے لگے. تو عیسیٰ، یہ سب میں نے احسانات کیے. پھر اسی طرح وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، اللہ یہ بھی فرمائے گا، یاد کرو عیسیٰ جب میں نے حواریوں کی طرف الہام کیا کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ. انہوں نے کہا ہم ایمان لائے اور گواہ رہو بے شک ہم مسلمان ہیں. یعنی یہ بھی میں نے کام کیا. اذ قال الحواریون، اور یہ کام بھی کیا جب حواریوں نے کہا اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تیرا رب یہ کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان اتارے؟ اس نے کہا اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو. قالوا، انہوں نے کہا ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس میں سے کھائیں اور ہمارے دل مطمئن ہو جائیں اور ہم جان لیں کہ تم نے ہم سے سچ کہا تھا اور ہم اس پر گواہوں میں سے ہو جائیں. یہ بھی واقع ہے. قال عیسیٰ ابن مریم، تو ایسے موقع پر اپنی قوم کی اس درخواست کو اللہ کے حضور گڑ گڑاتے ہوئے جناب عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی اور کہا تھا اے اللہ، اے ہمارے رب، تو ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان اتار جو ہمارے پہلوں اور ہمارے پچھلوں کے لیے عید ہو جائے اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو اور ہمیں رزق عطا فرما، تو سب سے بہترین رازق ہے. تو اللہ نے کیا جواب میں فرمایا تھا؟ قال اللہ، دیکھیے رسول بھی اللہ سے اپنا رزق مانگ رہا ہے، دعا کر رہا ہے، تو بہترین رازق ہے. قال اللہ انی منزل علیکم، تو اللہ نے تمہاری دعا سن کے فرمایا تھا بے شک میں اسے تم پر نازل کرنے والا ہوں. تو جو کوئی اس کے نزول کے بعد تم میں سے کفر کرے گا تو میں ضرور اسے ایسا عذاب دوں گا کہ جو میں نے جہان والوں میں سے کسی ایک کو نہ دیا ہوگا. یہ سوچ لو، یہ سوچ لو، اگر انکار کیا پھر رسول کی تعلیمات کو نہ تسلیم کیا تو پھر ایسی سزا ہوگی. تو یہ سارے واقعات جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ تعالیٰ نے یاد کرانے ہیں اور اپنے احسانات یہ سب میں نے کیے. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اور اللہ تعالیٰ جب یہ بھی کہے گا عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کو چھوڑ کر مجھے اور میری ماں دونوں کو الہ بنا لو؟ یعنی یہ سارے نعمتیں، یہ رسول بنانا، معجزات عطا کرنا، تمہاری پیدائش سے لے کر تمہارے رفع تک، یعنی رفع آسمان تک،
یہ سارے کام تو میں نے کیے، مگر پیچھے لوگوں نے تمہیں اللہ بنا لیا یا اللہ کا بیٹا بنا لیا اور تمہاری عبادت کرنے لگے۔ کیا تم نے کہا تھا کہ اللہ کو چھوڑ کر مجھے اور میری ماں دونوں کو الہ بنا لو؟ تو عیسیٰ علیہ السلام کیا کہیں گے؟ قال سبحانک، وہ جواب میں کہیں گے اللہ تیری ذات پاک ہے، میرے لیے مناسب ہی نہیں کہ میں ایسی بات کہوں جس کا مجھے کوئی حق نہیں۔ اگر میں نے یہ کہا ہوتا تو یقیناً تو اسے جانتا ہوتا، تو جانتا ہے جو میرے نفس میں ہے اور میں نہیں جانتا جو تیرے نفس میں ہے، بے شک تو ہی غیبوں کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ تو پتہ یہی چلا کہ رسولوں کے بعد امت کے کچھ افراد غلو کر کے رسولوں کو معلوم نہیں کس کس مقام تک پہنچا دیتے ہیں، اور رسول کے علم بھی نہیں ہوتا۔ اور جب کل قیامت کو رسول سے یہ بات کی جائے گی تو رسول کہے گا ان کنت قلتہ فقد علمت، اور میں تو اللہ تیرا بندہ تھا، میں تیری عبادت کرتا تھا، میں بجائے تیری عبادت کروانے کے اپنی عبادت کرواؤں؟ یہ تو حق ہی نہیں ہے میرا، اللہ تو جانتا ہے اگر میں نے یہ کہا ہوتا۔ دیکھیے، اور یہ جواب جب دے رہے ہیں نا عیسیٰ علیہ السلام، تو ڈر کا یہ عالم ہے، تو پہلے کہہ رہے ہیں سبحانک، اللہ تیری ذات ہر عیب سے پاک ہے، یعنی تو جو سوال مجھ سے کر رہا ہے یہ غلط نہیں ہے، ہو سکتا ہے میری کوتاہی ہو، اور اسی طرح جو کچھ بھی تم نے کیا وہ واقعی تیرے پاس اتھارٹی تھی، میرے پاس نہیں تھی۔ تو ادب ملحوظ رکھا ہے، تو فرماتے ہیں ما قلت لہم، میں نے انہیں بس وہی کہا تھا جس کا تو نے مجھے حکم دیا کہ اللہ کی عبادت کرو، ربی و ربکم، جو میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے، اور میں ان پر گواہ رہا جب تک میں ان میں تھا، پھر جب تو نے مجھے پورا پورا لے لیا، کنت انت الرقیب علیہم، پھر تو ہی ان پر نگران تھا اور تو ہر چیز پر خوب گواہ ہے، پھر تو جانتا ہے، مجھے کچھ پتہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مخلوق پر نگران ہے، بلکہ ہر عمل کی نگرانی کر رہا ہے، اور فرشتوں کے ذریعے بھی بندوں کی نگرانی ہو رہی ہے۔ اس لیے وہ عرض کریں گے ان تعذبہم فانہم عبادک، اگر اللہ انہیں تو سزا دے تو بے شک وہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں بخش دے تو بے شک تو بہت زبردست، بہت حکمت والا ہے۔ دیکھیے کیا ادب ہے، کیسے اللہ تعالیٰ سے گزارش کر رہے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ انت الغفور الرحیم، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ انتہائی درجے کا ادب اختیار کیا ہے جناب عیسیٰ علیہ السلام نے۔ کیوں؟ جب اللہ ان سے غضبناک تھا اور انہیں جہنم میں ڈالنے کا حکم دیا تو تب یہ شفقت اور شفاعت کا مقام نہیں تھا، بلکہ ان سے برات کے اظہار کا مقام تھا، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ اور پھر اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اگر اللہ تو انہیں معاف کر دے تو تیرا یہ معاف کرنا تیری قدرت اور علم سے ہوگا، یہ اس وجہ سے نہیں ہوگا کہ تو ان سے انتقام لینے سے عاجز ہے، بلکہ عزیز ہے، اور نہ ہی اس وجہ سے کہ تجھ پر ان کے جرائم کی مقدار پوشیدہ ہے، بلکہ تو حکیم ہے۔ یہ بات نبیوں کو اپنی امت کی فکر ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح یہ بات فرمائی تھی، دعا کرتے ہوئے فرمائی تھی۔ قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، اللہ کہے گا آج وہ دن ہے جس میں سچوں کو ان کی سچائی کا فائدہ ہوگا۔ ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہو گئے، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ بس سچائی یہ جنت میں لے جانے کا سبب بنتی ہے، جھوٹ نہیں، جھوٹے عمل نہیں، جھوٹا عقیدہ نظریہ نہیں، سچا نظریہ، سچا عمل، یہ جنت کی راہ ہے۔ للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے بادشاہت آسمان اور زمین کی اور جو کچھ ان میں ہے، اور وہ ہر چیز پر بہت قدرت رکھنے والا ہے۔ سورۃ الانعام، اس میں بھی دیکھیے خرافاتی لوگ جو ہوتے ہیں نا، مشرک، ان کے اندر بڑی خرافات ہوتی ہیں، اور اسی طرح دین کو اصل شکل میں نہ لینا بلکہ ان میں اپنی طرف سے نئی نئی چیزیں ایجاد کر کے ثواب کے کام بنا کے داخل کر دینا، یہ صورت ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑی حجت ہے۔ اور پھر ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑی حجت ہے جو قیامت کے اور دوبارہ جی اٹھنے کو جھٹلاتے ہیں۔
شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض. سب تعریف اللہ کے لیے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور اسی نے اندھیروں اور روشنی کو بنایا. پھر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ اپنے رب کے ساتھ اوروں کو برابر قرار دیتے ہیں. هو الذی، وہی تو ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا انسانوں، پھر اس نے موت کا ایک وقت بھی مقرر کیا اور قیامت کا وقت مقرر بھی اسی کے پاس ہے. پھر بھی تم شک کرتے ہو، مر رہے ہو، پتہ ہے کہ واقعی ہم جتنا بچانے کی کوشش کرتے ہیں وہ نہیں بچتا، اور ٹھیک ٹھاک آدمی ہوتا ہے مگر اس کی موت کا وقت ایسا ہوتا ہے بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ اچھا بھلا آدمی کیسے. لیکن اللہ کے فیصلے ہیں. وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، وہ اللہ ہی الہ برحق ہے آسمانوں میں اور زمین میں. وہ تمہارے پوشیدہ اور ظاہر کو جانتا ہے اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم کماتے ہو. لیکن وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ، اور نہیں آتی ان کے پاس، ان خرافاتی لوگوں کے پاس، مشرکوں کے پاس، ان کے رب کی طرف سے نشانیوں میں سے کوئی نشانی مگر وہ اس سے اعراض کرنے والے ہیں. وہ نہیں مانتے چاہے کتنی دلائل ہوں. وہ کہتے ہیں اللہ اکیلا ہے ہی نہیں، اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی شریک ہے، اور مخلوق کو اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں. جبکہ یہ سب کچھ آسمان اور زمین کے درمیان ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی نشانیاں ہیں. فقط کذبوا بالحق، پس تحقیق انہوں نے جھٹلا دیا حق کو جب وہ ان کے پاس آ گیا. پس ان قریب ان کے پاس اس چیز کی خبریں آئیں گی جن کا وہ مذاق اڑاتے تھے. کہاں ہے عذاب؟ لے آئیے لے آئیے. اللہ فرماتے آئیں گی. الم یروا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر دیا جنہیں ہم نے زمین میں ایسی قوت دے رکھی تھی جو ہم نے تمہیں نہیں دی. مکہ والو، اور تم مشرک، یہ کبھی بھی ترقی یافتہ نہیں ہو سکتا، یہ یاد رکھیے. عارضی ترقی ہوتی ہے اس کی، لیکن اس سے زیادہ عقل مند ترقی یافتہ وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جو مشرک نہیں ہوتے مگر بے ایمان ہوتے ہیں. مگر اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کو بھی نہیں چھوڑا. یہ کیا ہے؟ اور ہم نے ان پر آسمان سے بہت برسنے والا میਂہ بھیجا اور ہم نے نہریں بنائیں جو ان کے نیچے بہتی تھیں. پھر ہم نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر دیا اور ان کے بعد ہم نے وہاں دوسری قومیں اٹھائیں. مکہ والو، تم تو ابھی اس مقام پر پہنچے نہیں. پتہ یہ چلتا ہے کہ گناہ انسان جب کرتا ہے، گناہ سے نعمت کا زوال ہو جاتا ہے، اللہ نعمت واپس لے لیتا ہے. گناہ سے مصیبتیں اترتی ہیں، اور بندہ جب توبہ کر لے تو اللہ ایسی مصیبتوں کو ختم کر دیتا ہے. حقیقت ہے. آج جو ہمارے حالات ہیں، ضرور سوچنا چاہیے کہ یہ گناہوں کی وجہ سے یہ مصیبت آئی ہے، وبا کی. ہر بندہ سوچے، جو مسلمان ہے، غیر مسلم ہے، سب سوچیں کیا واقعی ہم اتنے پیور ہیں؟ ہم بڑے اچھے کام کرنے والے ہیں؟ ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں؟ وہ جو حکم دیتا ہے کیا کھلم کھلا ہم اس کی نافرمانیاں نہیں کر رہے؟ کیوں نہیں پلٹتے اس کی طرف؟ کیوں نہیں گڑ گڑاتے اس سے؟ اور پھر دیکھیے توبہ اللہ کے حضور کریں، اللہ ایسی مصیبتوں کو ختم کرتا ہے کہ نہیں. گناہوں کی جب کثرت ہو جائے تو پھر اللہ کا عذاب آتا ہے. اور یہ بات بھی یاد رکھیے، اچھے لوگوں کا ہمیشہ یہ شعار ہوتا ہے کہ جب کوئی انہیں مصیبت پہنچتی ہے تو وہ غور کرتے ہیں کہ میں کہیں اپنے رب کی نافرمانی تو نہیں کر رہا. وہ پھر اپنے اور اللہ کے درمیان رابطے کو قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ، اور اگر ہم آپ پر کاغذ میں لکھی ہوئی ایک کتاب نازل کرتے پھر وہ اسے اپنے ہاتھوں سے چھو بھی لیتے، تب بھی جن لوگوں نے کفر کیا، نہ ماننے والے، وہ ضرور یہ کہتے یہ تو کھلم کھلا جادو ہے. بھائی کتاب، یہ کیا ہے؟ کتاب نہیں ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ نہ یہاں پریس ہے، نہ کوئی کاغذ ملتا ہے، نہ کوئی دکانیں ہیں کتابوں کی، کہاں سے آ گئی؟ یہ تو جادو ہے. وقالو، اور انہوں نے کہا کہ اس پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا، اور اگر ہم کوئی فرشتہ اتارتے تو معاملے کا فیصلہ ہی کر دیا جاتا، پھر وہ مہلت نہ دیے جاتے. یعنی کوئی فرشتہ اس کے ساتھ ہوتا جو کہتا کہ یہ اللہ کا رسول ہے، بھائی میں کہہ رہا ہوں تمہیں، تو پھر بھی نہ مانتے. لیکن اللہ فرماتے ہیں میں جب فرشتہ اتارتا ہوں نا، میں اس لیے نہیں اتارتا، وہ پھر اس لیے اتارتا ہوں بس قضی الامر، کہ اس قوم کا فیصلہ کر دیا جائے. وہ عذاب کے لیے بھیجتا ہوں پھر ان کو، اور پھر جب وہ اترتے ہیں تو ثم لا ینظرون، پھر ان کو مہلت نہیں دی جاتی. ماضی دیکھ لیجئے. وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا، اور اگر ہم اس رسول کو ایک فرشتہ بناتے تو ہم اسے لازماً ایک آدمی ہی بناتے. کیوں؟
فرشتہ ہوتا کہتے بھئی یہ تو فرشتہ ہے، ہم تو انسان ہیں، اس کو کیا پتا انسانوں کو کیا ضرورت ہے. تو اگر انسان بنا کے اس کو بھیجتے تو وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، اور ہم ان پر اس معاملے کو مشتبہ کر دیتے جس میں وہ اب شبہ کر رہے ہیں کہ یہ انسان ہے، کیا اس پر وہی نازل ہوتی ہے؟ فرشتہ کیوں نہیں اس کے ساتھ آتا؟ وَلَقَدْ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اور یقیناً آپ سے پہلے کئی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا. اللہ کے رسول تو ان میں سے جن لوگوں نے مذاق اڑایا انہیں اسی عذاب نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ، کہہ دیجئے چلو پھرو زمین میں، پھر دیکھو کیسا ہوا انجام جھٹلانے والوں کا. قل، ان سے پوچھئے، لمن ما فی السماوات والارض، کس کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے؟ کہہ دیجئے اللہ ہی کا ہے. کتب علی نفسی الرحمہ، اس نے اپنی ذات پر رحمت کرنا لازم کر لیا ہے. آؤ اس کی رحمت تلے آ جاؤ، اس کی رحمت تمہیں گھیر لے گی. چھوڑو اس کا کفر، چھوڑو اس کے ساتھ شرک، مان لو اس کی وحدانیت کو. لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، یہ بات اٹل ہے کہ وہ تمہیں قیامت کے دن ضرور جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں. وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا بس وہ ایمان نہیں لائے، وہ کہتا نہیں ان باتوں کا ہم پہ کوئی اثر نہیں ہوتا. تو نیک انسان ہو برا انسان ہو، اللہ کی رحمت سب کے لیے، لیکن کامل رحمت وہ قیامت کے روز اللہ کی نیک بندوں کے لیے ہوگی. آج یہ وقتی رحمت ہے، یہ مہلت دینے اور ڈھیل دینے کی رحمت ہے. جو نافرمان گناہ گار گمراہ لوگ ہیں ان کے لیے ہے. تو زمین پر جو رحمت اتاری گئی اللہ کی وہ بڑی وسیع ہے، بہت ہی وسیع ہے. آپ فرماتے ہیں اللہ نے اپنی رحمت کو 100 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، جس میں سے 99 اس کے پاس ہیں اور ایک حصہ اس نے زمین پر نازل کیا ہے. اسی ایک حصے کی وجہ سے مخلوق ایک دوسرے سے اچھائی سے پیش آتی ہے، یہاں تک کہ گھوڑا اپنے بچوں پر پاؤں نہیں رکھتا، اپنے بچوں پر پاؤں نہیں مارتا. کیوں؟ اسے ڈر ہوتا ہے کہ میرے پاؤں سے میرے بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے. یہ بھی ایک رحمت ہے. اللہ سے اس کی رحمت کا سوال کرتے رہنا چاہیے. اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور اسی کے لیے جو آسمان اور زمین میں ٹھہرا ہوا ہے، اور وہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے. یہ سکون جو ہے نا، ٹھہراؤ، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی. سکون نہ ہو، بدامنی ہو. سوچیں، اب گھروں میں بیٹھے ہیں نا، سکون ہے نا، لیکن یہ سکون گھر سے نکل کے بھی انسان کو ملتا ہے جب وہ جاب کرتا ہے، محنت کرتا ہے. مگر وہ سکون چھن گیا. اب گھر کا سکون بھی وہ سکون محسوس نہیں ہوتا. قل اغیر اللہ اتخذ ولیا، کہہ دیجئے کیا میں اس اللہ کے سوا جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے کسی اور کو اپنا سرپرست بنا لوں، ولی بنا لوں؟ حالانکہ وہی اللہ ہی ہے جو سب کو کھلاتا ہے اور اسے نہیں کھلایا جاتا. کہہ دیجئے بے شک مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اسلام لانے والوں میں سب سے پہلا ہو جاؤں، اور یہ کہ آپ ہرگز مشرکین میں سے نہ ہوں. یعنی اللہ جو ہی حکم دے میں سبمٹ کر دوں، میں پیچھے نہ رہوں، تو میں سب سے پہلے اس کو مانتا ہوں. قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، کہہ دیجئے اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو مجھے یقیناً بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے. من یصرف عنہ یومئذ، جس سے اس دن عذاب پھیر دیا گیا تو یقیناً اس نے اس پر رحم کیا، اور یہی واضح کامیابی ہے. اور سنیے، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اللہ کے نبی، اگر اللہ آپ کو کوئی نقصان پہنچائے تو اللہ کے سوا کوئی اس کو دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ آپ کو کوئی خیر پہنچائے تو وہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے، اس کو چھیننے والا کوئی نہیں ہے. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہ تو اپنے بندوں پر خوب غلبہ رکھنے والا ہے، کنٹرول ہے اسی کا، اور وہ بہت حکمت والا خوب باخبر ہے، کوئی اس کے غلبے سے باہر نہیں ہے. قل ای شیء اکبر شہادہ، پوچھئے کون سی چیز گواہی کے اعتبار سے سب سے بڑی ہے؟ کہہ دیجئے میرے اور تمہارے درمیان اللہ ہی کی گواہی ہے، یا اللہ ہی گواہ ہے، اور میری طرف یہ قرآن اس لیے نازل کیا گیا ہے جو گواہی ہے، تاکہ میں تمہیں اس کے ذریعے خبردار کروں، اور اسے بھی جسے یہ پہنچ جائے، جو موجود نہیں ہے مگر پہنچے بعد میں، اس کو بھی اس کے ذریعے خبردار کر دوں. پوچھئے کیا تم واقعی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ دوسرے الہ بھی ہیں؟
کہہ دیجئے میں گواہی نہیں دیتا. میں صاف کہہ رہا ہوں، یہ اسلام کا میسج ہے. رسول جب کہتا ہے تو رسول کا امتی بھی اس کی گواہی دیتا ہے. کہہ دیجئے بے شک وہ ایک ہی الہ ہے اور میں اس سے بری الذمہ ہوں جسے تم شریک ٹھہراتے ہو. وہ الہ نہیں ہے.